شب برات کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں 10 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف سنتوں کے ساتھ درجنوں کتب احادیث میں شب برات اور اس کی اہمیت و فضیلت پر حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ہم اختصار کے ساتھ احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام بزار نے اپنی المسند میں حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے حسب حال نزول فرماتا ہے۔ وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ امام بزار المسند میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، ہم اس حدیث کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صرف اسی طریق سے جانتے ہیں، اور اس حدیث کو سب سے اعلیٰ اسناد سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اگر اس کی اسناد میں کوئی شے بھی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت شان نے اسے مزید حسین بنا دیا ہے۔ اس قول سے معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت اور خصوصیت تسلیم کرنا اور اس کو بیان کرنا اہل علم کا شروع سے ہی طریق رہا ہے، اور اس رات کی غیر معمولی فضیلت کا انکار کرنا در حقیقت احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ناواقفیت کا اظہار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس کی رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات اپنے حسب حال غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، کیا کوئی ویسا نہیں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ جان لیں کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ان بہت سی احادیث کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے شب برات میں عبادات کرنا اور قبرستان جانا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بس وہ دو اشخاص کے سخت کینہ رکھنے والے اور قاتل کے سوا اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، چنانچہ وہ مومنین کی بخشش فرماتا ہے اور کفار کو مہلت عطا فرماتا ہے اور بغض اور کینہ رکھنے والوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو منادی ندا دیتا ہے
کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ میں اسے عطا کروں؟ بس زانیہ اور مشرک کے سوا ہر سوال کرنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات دنیا والوں کی طرف جھانکتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور بغض و عداوت اور کینہ رکھنے والے کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس رات کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بہت سی احادیث آئی ہیں اور بہت سے آثار صحابہ آئے ہیں، اور اسلاف، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین سے ان کی بہت سی کثیر تعداد میں اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس رات میں عبادت کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے جواب دیا، جب کوئی انسان نصف شعبان کی رات کو اکیلا یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ سلف میں سے بہت سارے گروہ اس کا اہتمام کرتے تھے، تو یہ بہت خوب ہے۔ علامہ ابن رجب حنبل تحریر فرماتے ہیں، اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین مثلاً خالد بن معدان، مکحول، لقمان بن عامر وغیرہ شعبان کی 15ویں شب کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اس شب میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ انہی حضرات سے لوگوں نے شب بارات کی فضیلت کو جانا ہے اور اس رات کی تعظیم کرنا سیکھا ہے۔ خلاصہ کلام، ان تمام احادیث سے شب بارات کی فضیلت اور خصوصیت اجاگر ہوتی ہے، اور اس شک و شبہ کا کلا کما ہوتا ہے کہ اس باب میں تمام ضعیف احادیث مروی ہیں۔